اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، پروگرام یقین کے ساتھ آپ کا میزبان آغا منہاج حاضر خدمت ہے، اور یہ پروگرام آپ ملاحظہ فرماتے ہیں صرف ٹیلنٹ نیوز پر، اور اس پروگرام میں آپ شامل ہو کے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، اپنی کمپلیٹ ڈیٹ آف برتھ اور اپنے مسائل سے ہم کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اس پروگرام میں لوگ کالز کرتے ہیں اور اپنے مسائل، اپنے روحانی مسائل، اپنے جسمانی مسائل، اپنے خاندان کے مسئلے، اپنے معاشرتی مسائل، اپنے معاشی مسائل، اپنے فیملی کے وہ پرابلمز جو آپ کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتے ایک حجاب، ایک شرم کی وجہ سے، لیکن اس پروگرام پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ کی مکمل رہنمائی شریعت کی روح سے کی جائے گی، اس پروگرام میں آپ شامل ہو کے اپنے مسئلے بیان کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے مسئلوں کو حل وظائف سے کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام اسماء الحسنہ سے کیا جائے، قرآن پاک کی صورتوں سے کیا جائے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں بچہ جو ہے وہ نماز کی طرف راغب ہو جائے، جیسے ہی اذان کی آواز سنے ویسے ہی نماز کی طرف آپ کا رجحان ہو، آپ کے گھر میں نمازیں قائم ہوں، آپ کے گھر میں درود و سلام کی محفلیں ہوں، آپ کے گھر میں درود خوانی ہو، آپ کے گھر میں جب خواتین کھانا پکائیں تو باوضو ہو کر پکائیں، جب آپ کے گھر میں خواتین، ہماری بہنیں، ہماری مائیں جب کھانا پکائیں تو درود پاک پڑھتی ہوئی پکائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب آپ اپنے گھروں سے کام کے لیے نکلیں تو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے نکلیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے نکلیں، آیت الکرسی پڑھ کے گھر سے نکلیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں ایک ایسا نظام قائم ہو کہ ہر شخص بچہ فجر سے پہلے اٹھے اور اٹھ کے تہجد کے 2 نفل ادا کرے، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھتا رہے، پھر نماز فجر کا آپ کے گھر میں اہتمام ہو، اور اس کے بعد پھر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو ملائکہ کی تسبیح کہلاتی ہے وہ آپ کے گھر میں پڑھی جائے۔ اس کے بعد فجر کے 1 گھنٹے کے بعد اشراق ہو، چاشت ہو، مغرب کی نمازوں کے بعد اوابین کے 6 نوافل ہوں، آپ کے گھر میں صلاۃ التسبیح پڑھی جائے، اس کے لیے آپ کو بڑی راتوں کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو ہم چاہتے ہیں، ہماری کوشش ہے، ہماری کاوش ہے، اس ٹیلنٹ نیوز کی جانب سے، اس پروگرام یقین کی جانب سے، آپ کے میزبان کی جانب سے، میری پوری ٹیم کی جانب سے، کہ ہم آپ کی مکمل رہنمائی کی کوشش کریں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ حضور علیہ صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ قدرت عطا ہوئی ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی ذرے ہیں ریت کے، مٹی کے، وہ میں ایک نظر میں گن سکتا ہوں۔ پھر اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرت عطا ہوئی ہے کہ جتنے بھی پتے ہیں اشجار میں، شجر میں، درختوں میں، اس کو بھی میں ایک نظر میں گن سکتا ہوں۔ پھر وہ عرض کرتا ہے فرشتہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ قدرت پروردگار کی طرف سے عطا ہوئی ہے کہ میں ایک نظر میں جتنی برسات، جتنے پانی کے قطرے اس کائنات میں بادلوں کی طرف سے، آسمانوں کی طرف سے گرتے ہیں، میں اس کو بھی ایک نظر میں گن سکتا ہوں۔ مگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کا امتی دل سے آپ کے اوپر درود پاک پڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پہ اتنی رحمتیں برستی ہیں، اتنی کرم نوازیاں برستی ہیں، اس کو میں ایک نظر میں کیا، کئی نظروں میں بھی نہیں گن سکتا۔ تو پروگرام یقین کا باقاعدہ جو آغاز ہوتا ہے وہ درود پاک سے ہوتا ہے، اور آپ اور ہم مل کے 7 درود پاک پڑھتے ہیں۔ تو آپ اپنے گھر میں جہاں جہاں تشریف فرما ہے، اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے میرے ساتھ مل کے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ، کیونکہ ہم اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ ہر مرض کی جو دوا ہے وہ صلی علی ہے۔ تو سرکار علیہ صلاۃ والسلام پہ کثرت سے درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہیے۔ دعاؤں میں آگے بھی، دعاؤں کے پیچھے بھی، آپ کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچتی، وہ معلق رہ جاتی ہیں جب تک اس کے آگے اور پیچھے درود پاک نہ پڑھا جائے۔ آپ کا ہر وہ نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا جب تک اس کے آگے اور پیچھے درود پاک نہ ہو۔ اور دعا تو ناظرین محترم، آپ جانتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ تو عبادت کا مغز ہے۔ اکثر و بیشتر میں کہا کرتا ہوں کہ لمبے لمبے وظائف ہم کرتے ہیں
بڑے بڑے چلے بھی کاٹتے ہیں، بڑے بڑی وظائف کرنے کے بعد ہماری جو دعا ہوتی ہے نا ناظرین محترم، وہ بڑی مختصر ہوتی ہے۔ اس معاملے میں ہم بڑے اختصار سے کام لیتے ہیں، جبکہ پروردگار عالم کی طرف سے تو فرمایا جاتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، اور تم مجھ سے جتنی دعائیں مانگتے ہو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو دعائیں بہت زیادہ مانگا کیجئے اور لمبی لمبی مانگا کیجئے، کیونکہ مانگنے کے لیے تو یہ ہمارے صرف 2 ہاتھ ہیں، لیکن میرے پروردگار کے پاس دینے کے لیے بے شمار ہاتھ ہیں، اس کی رحمتوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جتنا ہو سکے پروردگار سے دعائیں مانگیے، اور ہر وقت مانگیے، اور مانگتے ہی رہیے، اور آگے پیچھے درود پاک لازمی پڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ تو تمام صحابہ اکرام جو وہاں تشریف فرما ہیں، اس محفل میں، اس مجلس میں، اس نشست میں، فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کو بہتر پتہ ہے، اللہ کے رسول کو بہتر پتہ ہے، واللہ ورسولہ عالم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رؤوف الرحیم فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کا ذکر اس طرح سے کرنا کہ جو کہ اس کو ناپسند ہو، تو اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ پوچھتے ہیں کہ اگر اس کے اندر وہ برائی نہ ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہے تو وہ غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ برائی موجود نہیں ہے تو تم نے اس کے اوپر بہتان لگا دیا۔ یہ میں آپ کو اس کا حدیث مبارکہ کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ ناظرین محترم، ہمارے یہاں غیبت تو بہت عام ہے، اتنی عام ہے کہ ہم اگر مسلمان 2 بھائی آپس میں مل کر ایک دوسرے سے مصافحہ معانقہ کرنے کے بعد اللہ رسول کا ذکر کرنے کے بجائے غیبت نہ کریں تو ہماری تو مجلس، ہماری محفل مکمل ہی نہیں ہوتی۔ بالخصوص میری وہ بہنیں اور وہ میری مائیں، وہ خاص طور پر اس حدیث کو، خاص طور پر اس پہ غور و غوص فرمائیں، غور و فکر فرمائیں کہ ہماری خواتین میں تو ہوتا ہی زیادہ تر معاملہ غیبتوں کا ہے۔ ہمارے حضرات میں بھی، مردوں میں بھی یہ بات بڑی کامن ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ رواج بڑا عام ہے کہ جب بھی ہم 2 مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں، 2 بہنیں آپس میں ملتی ہیں، تو سب سے پہلے ہم اپنے گھر سے غیبت شروع کرتی ہیں۔ ہم اپنے خواتین بیٹھ کے محلے کی غیبتیں شروع ہوتی ہیں، رشتہ داروں کی غیبتیں شروع ہوتی ہیں، دوست احباب کی غیبتیں شروع ہوتی ہیں، اور بلکہ غیبت کرتے 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 ہم اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ جو برائی اس کے اندر نہیں ہے ہم اس کے اوپر بہتان بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی اصلاح اپنے گھر سے کیوں نہ کریں؟ ہم معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں جناب، کہ ہمارا معاشرہ یوں ہے، ہمارے معاشرے میں بد تہذیبی ہے، ہمارے معاشرے میں جھوٹ ہے، ہمارے معاشرے میں غیبت ہے، ہمارے معاشرے میں چغلی ہے، ہمارے معاشرے میں وعدہ خلافی ہے۔ بالکل ہے، لیکن ہمیں اپنے گھر سے اپنی اصلاح کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنے بھائی کی کسی بھی صورت میں غیبت نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے اپنے بھائی کی غیبت کی تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ تو اس پروگرام کے ذریعے بتانے کا مقصد، سمجھانے کا مقصد کوئی انوینشن نہیں ہے، بلکہ ایک میسنجر والی بات ہے کہ اچھی اچھی باتوں کو آپ لوگوں تک پہنچانا اور اس پہ عمل کرانے کی، اس پہ صحیح کرانے کی کوشش کرنا۔ ہماری ایک بہن ہے صنوبر، ان کی والدہ کا نام نسرین ہے، کراچی سے اس پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ مجھے ایک زمانے سے بھوک نہیں لگتی اور میں ہفتوں کچھ نہیں کھاتی، جس کی وجہ سے میرے جسم میں شدید نقاہت ہے، کمزوری ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے پریشان ہوں، پڑھائی میں میرا دل نہیں لگا، میری باڈی نے، میرے جسم نے گرون اپ نہیں کیا، مطلب بہت زیادہ پریشان ہے۔ اور اس کی ایک وجہ بھی انہوں نے فرمائی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم ایک شادی سے آ رہے تھے اور میں اس شادی میں گئی تھی تو بالکل صحیح تھی، لیکن جب میں اس شادی سے واپس آئی ہوں اس کے بعد سے لے کے اب تک میری طبیعت کچھ اس طرح کی ہے۔ میں نے بڑے ڈاکٹرز کو دکھایا، بڑے حکیموں کو دکھایا، بڑے معالج کو دکھایا، بڑے لوگوں سے دم بھی کروایا، بڑے میں نے وظائف بھی پڑھے، اب میری باڈی، میری روح کا ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ برائے مہربانی مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے مجھے جس سے میں اپنی ایک نارمل زندگی کی طرف واپس آؤں۔ اور عمر جو ہے وہ ان کی تقریباً کوئی 24 سال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بہن صنوبر پر
خصوصی کرم فرمائے اور ان تمام بہنوں پر، ان تمام بھائیوں پر، تمام امت پر، تمام انسانوں پر جو پریشان ہیں بیماریوں کی وجہ سے، کیونکہ بیماری جو ہے وہ ناظرین محترم بڑی بری چیز ہے، اور بیماری کو صحت سے پہلے، مطلب صحت کو بیماری سے پہلے ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، ہمیں صحت کی قدر کرنی چاہیے. یہ پروردگار نے ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ جو صحت ہمیں عطا فرمائی ہے نا، اس کے اندر یہ تمام اعضائے رئیسہ، ہماری آنکھیں، اگر یہ ہمیں اپنی آنکھوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی نابینا کو دیکھتے ہیں. ہمیں اپنے ان کانوں کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کے کانوں کے اندر آلہ لگا ہو. ایسے تو یہ آنکھیں سارا دن بد نگاہی میں لگی ہوتی ہیں، فضول چیزوں میں لگی ہوتی ہیں. یہ کان جو ہے یہ سارا دن الٹی چیزیں سنتے ہوئے گزار دیتے ہیں. یہ زبان یہ ہر وقت بدخوئی میں گزرتی ہے، برے الفاظ منہ سے ہر وقت نکلتے رہتے ہیں. کبھی سوچئے ان کے بارے میں جو بول نہیں سکتے، کبھی سوچیں ان کے بارے میں جو سن نہیں سکتے، کبھی سوچیں ان کے بارے میں جو دیکھ نہیں سکتے. تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں گفٹ کر دیا، اس کا کوئی معاوضہ ہم سے نہیں لیا. یہ آنکھیں، یہ کان، یہ ہماری زبان، اس کا صحیح استعمال فرمائیے. تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے کہ اگر یہ ہمارے پاس نہ ہوں تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اب دیکھیں، ہم ماشاءاللہ کھا کھا کر پریشان ہیں، اور اس بہن کو بیچاری کو بھوک نہیں لگ رہی ہے. اس کے والدین کتنے پریشان ہوں گے، اس کے بہن بھائی کتنے پریشان ہوں گے، اس کی شادی کا پرابلم کب سارٹ آؤٹ ہوگا. اس نے کتنے علاج کرائے ہیں لیکن اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اس کو کھانے کا دل نہیں چاہتا، اس کو بھوک نہیں لگتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے. میری بہن پنجگانہ نماز کی ایک تو پابندی فرمائیے. 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھیے، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیے، اور چاروں کل سیکوینس کے ساتھ پڑھیے. یعنی کہ سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ پڑھیے. اور 29 مرتبہ 29 ٹائمز پڑھیے سورہ کوثر، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے. اور یا رحمانو یا سلامو، یا رحمانو یا سلامو 313 مرتبہ پڑھیے. یہ چھوٹا سا ایک پیکج ہے. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل، سورہ کوثر 29 دفعہ، اور 313 دفعہ یا رحمانو یا سلامو اول و آخر درود پاک پڑھیے. روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے. انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہو جائے گا آپ کے اوپر. میرا یقین ہے اس پروگرام یقین کے پلیٹ فارم سے کہ انشاءاللہ آپ یہ عمل کرتے رہیے، اور 40 دن کے اندر آپ مجھے ضرور رزلٹ بتائیے گا. انشاءاللہ یہ جو بھی مسئلے ہیں، سائے کے اثرات ہیں، یا جو بھی پرابلمز آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. حیدرآباد سے ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا نام ہے عمیر، والدہ کا نام فرماتے ہیں حمیرہ. کہتے ہیں کہ مجھے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا ہر وقت ایک احساس ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے. جب میں سو رہا ہوتا ہوں، جاگ رہا ہوتا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں، کھانا کھا رہا ہوتا ہوں، ایون کہ میں واش روم میں بھی ہوتا ہوں، تو میں فیل کرتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ الون، سم بڈی از ود می. مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی انویزیبل فورس ہے، کوئی انسین فورس ہے جو میرے ساتھ ہوتی ہے. وہ مجھے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہے. نہایت پریشان کن بات ہے ناظرین. ہم اپنی ایک نارمل زندگی کو جینا چاہتے ہیں، اور نارمل زندگی جیتے بھی ہیں الحمدللہ، لیکن ہمارے سامنے جو اس طرح کے مسائل آتے ہیں وہ اس لیے نہیں آتے. ہم آپ کے سامنے یہ مسائل کو اس پروگرام کے تھرو اس لیے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں اپنی زندگی کی اہمیت کا اندازہ ہو، اور ہم سبق لے سکیں ان لوگوں سے، ہم ان لوگوں سے عبرت لے سکیں، ان سے سبق لے سکیں جو ہمارے بھائی اس معاشرے کے اندر پریشان ہیں. کہ اگر ایک بھائی کہتا ہے ہمارے ساتھ کہ کوئی موجود ہے، اس بات کو کسی بھی صورت میں ہلکا نہ لیا جائے. ہمارے گھر میں بھی اولادیں ہیں، اللہ نہ کرے یہ مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ پنجگانہ نماز کی پابندی جو ہے، اس سے پہلے وضو کا قائم رہنا، اس سے پہلے غسل کا صحیح ادا ہونا، آپ یقین کیجئے آپ کو اس طرح کی بہت ساری پریشانیوں سے محفوظ رکھتا ہے. سب سے پہلے تو اپنے غسل کا صحیح اہتمام کریں. آپ اپنے معاملات کو درست کریں. آپ کو غسل آنا چاہیے. جب آپ کا غسل صحیح ہوگا، آپ کا جسم پاک صاف ہوگا. غسل کے 3 فرض ہیں. سب سے پہلے نجاست، سب سے پہلے تو اپنی باڈی سے نجاست کو دور کرنا. اس کے بعد سب سے پہلے کلی کرنا، 3 دفعہ غرارے کرنا، 3 دفعہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، اور اس کے بعد سر سے لے کے پیر تک پورے جسم سے اس طرح پانی بہانا کہ جسم کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے. اس کے بعد آپ باوضو رہیے. جو شخص باوضو رہتا ہے نا، وہ ہتھیار سے لیس رہتا ہے.
اور ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم الحمدللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے وہ قرآن ہے، اور ہم اللہ رسول کے ماننے والے ہیں۔ جو اللہ رسول کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ باوضو رہتے ہیں، پنجگانہ نماز کی پابندی کرتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ یہ مسائل ہماری زندگی سے ویسے ہی نکل جاتے ہیں۔ عمیر بھائی حیدرآباد سے فکر کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ پنجگانہ نماز کی پابندی کیجئے، اور دن میں کسی بھی ایک وقت سورہ بقرہ جو 2.5 پارے کی کم و بیش ہے، جو الف لام میم سیقول اور تلک رسول کے تقریباً پاؤ پارے تک ہے، 2.25 پارے کی یہ جو سورہ بقرہ ہے، یہ روزانہ آپ نے پڑھنی ہے فجر کے بعد۔ آپ روزانہ اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں اور سورہ بقرہ پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کریں اور اس کو پئیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس سے بہت بڑے بڑے کیسز میرے پاس آئے، اور الحمدللہ اس سورہ بقرہ کی برکتوں سے ان کے مسئلے جو ہے حل ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شریر جنات جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ آپ اس کو نہیں پڑھ پاتے تو اپنے گھر میں کسی کی ڈیوٹی لگا دیجئے کہ میرے ساتھ میری بہن، میرے بھائی، میری اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کی زوجہ، نہیں تو آپ کے والدین، نہیں تو آپ کا کوئی قریبی دوست، کسی بھی وقت آ کر، اگر خود پڑھیں گے تو فجر کے بعد پڑھیں گے، ورنہ کوئی اور اگر پڑھے تو کسی بھی وقت آپ کے ساتھ بیٹھ کے سورہ بقرہ پڑھے اور آپ کو دم کرے اور پانی پہ دم کر کے انشاءاللہ آپ کو پلائے، تو آپ یقین کیجئے گا کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ مگر روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے، زیادہ سے زیادہ باوضو رہنے کی کوشش کیجئے، غسل اگر نہیں کرنا آتا تو اس کا طریقہ میں نے سمجھا دیا ہے وہ سیکھ لیجئے، پنجگانہ نماز کی پابندی کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہو جائے گا۔ لاہور سے ہماری ایک بہن ہے، نام بتاتی ہیں حنیفہ اور والدہ کا نام فرماتی ہیں منیرہ۔ بری خبر ہے، کہتی ہیں آغا صاحب اولاد جو ہے وہ مجھے گالیاں دیتی ہے اور اولاد مجھے مارتی ہے۔ ایک اور بھی عجیب سی بات ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے ماں باپ کی بڑی فرما برداری کی ہے، میں نے اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی بڑی خدمت کی ہے، میں نے کبھی بھی اپنے بڑوں کا دل نہیں دکھایا، لیکن میری اولاد مجھے کیوں مار رہی ہے، میری اولاد مجھے کیوں گالیاں دے رہی ہے۔ میری بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے، اولاد سے بھی آزماتا ہے، مال سے بھی آزماتا ہے، بیوی سے بھی آزماتا ہے، صحت بیماری سے بھی آزماتا ہے۔ فکر اور پریشانی کی بات تو ہے، آپ کو کیوں میں جھوٹے دلاسے دوں، لیکن مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بڑا الحمدللہ بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اوپر مجھے بڑا یقین ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو وقتی آزمائش میں ڈالا ہے نا، اس میں سے آپ کو سرخرو ہو کے باہر نکلنا ہے۔ اس معاشرے میں ہمارے ساتھ یہ المیہ ہے کہ ہماری اولاد ہمارے مار بھی رہی ہے، ہمیں اولاد ہماری گالیاں بھی دے رہی ہے، ہم سے بدسلوکی بھی کر رہی ہے۔ اس اولاد کو ذرا سا اپنے آنکھ کو اور اپنے دل کی آنکھ کو اور اپنے دماغ کی آنکھ کو کھول کے اگر تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچ لے کہ یہ ہمیں ہمارے ماں باپ ہی ہیں جنہوں نے ہمیں کلمہ طیبہ پڑھایا، یہ ہمارے پیرنٹس ہی ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ کے بارے میں بتایا، یہ ہمارے والدین ہیں جنہوں نے ہمیں آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا، یہ ہمارے والدین ہیں جنہوں نے ہمیں نماز کی پابندی کروائی ہے، یہ ہمارے والدین ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن سے پڑھوایا۔ بچپن میں جب ہمارے گھر میں مولوی صاحب یا استانی آیا کرتی ہیں قرآن پڑھانے کے لیے تو ہمارے ماں باپ ہی ان کو ہائر کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود گیلے میں سوئے اور ہمیں سوکھے میں سلایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بچپن میں ہماری ننھی ننھی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا کرتے تھے۔ آج ہم ان کی خدمت کرنے کے بجائے، ان کی دست بوسی اور قدم بوسی کرنے کے بجائے ان کو روزانہ، جس نے دیکھ لیا اپنے ماں باپ کو روزانہ صبح اٹھ کر خوشی کے ساتھ، تو یقین کریں اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ وہ 40 دن کا حج جو کرنے کے لیے ہم یہاں سے سعودی عرب جاتے ہیں، یہاں سے پہلے ہم جا کے احرام باندھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم طواف کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم منی جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، پھر مدینہ شریف جاتے ہیں، 40 دن کا حج گزارتے ہیں ایک کپڑے کے اندر، احرام کے اندر۔ مطلب وہ ایک مشقت، ایک عبادت جو مشقت کی عبادت ہے، جس کی توفیق ہر ایک کو عطا ہی نہیں ہوتی، جو ایک اماؤنٹ جس کے پاس ایک ہوتا ہے، ہیوی اماؤنٹ جس کے پاس ہوتا ہے، تو وہ حج کی سعادت اس کو ملتی ہے۔ یہ سعادت آپ روزانہ مقبول حج کا ثواب اپنے گھر میں بیٹھ کے روزانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے والدین حیات ہیں، ان کی صرف زیارت کر لیجیے، آپ کو مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے بدنصیب ہیں وہ بچے، کتنے بدنصیب ہے وہ اولاد جو اپنی ماں کو مار رہی ہے، اپنی ماں کو اور باپ کو گالیاں دے رہی ہے۔ مطلب کہنے دیجئے مجھے کہ حضرت جبرائیل امین
دعا فرما. حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ ممبر سے ایک قدم آپ نے نیچے اتارا اور فرمایا آمین, دوسرا قدم نیچے اتارا فرمایا آمین, تیسرا قدم نیچے اتارا تو فرمایا آمین. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کس بات پر فرمایا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان مبارک پائے اور اس میں اپنی بخشش و مغفرت نہ فرما سکے. تو میں نے کہا آمین. جبرائیل نے فرمایا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پائے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کروا سکے. تو میں نے کہا آمین. ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر خیر ہو اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے. تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں آمین. کہ جبرائیل امین کی بد دعا اور اس میں سرکار علیہ السلام کی آمین, تو کیسے بچ پاؤ گے اپنے ماں باپ کے گستاخوں؟ خدا کا واسطہ اپنے ماں باپ کی قدر کرو. میں آپ کو میری بہن ایک وظیفہ دیتا ہوں, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5. قرآن پاک جب آپ کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے بعد جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو اس کی آیت نمبر 5 ہے, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اس کو انشاءاللہ آپ 313 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اپنی اولاد کو پلائیے, اور 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ روزانہ پڑھیے, 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھیے کہ آپ کی اولاد آپ کی مطیع و فرما بردار ہو جائے. آپ یقین کیجئے انشاءاللہ یہ وہ وظائف ہیں, 5 گانہ نماز کی پابندی کے ساتھ, روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلانے کے ساتھ. آپ انشاءاللہ یقین کیجئے گا ان وظائف کی برکت سے آپ کی اولاد آپ کی مطیع و فرما بردار ہو جائے گی. اور میں تمام دیکھنے والوں سے دعا کی اپیل کرتا ہوں, اس پروگرام میں جتنے پریشان لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں تمام کے لیے دعا فرمائیے. فیصل آباد سے ریحان بھائی ہمارے ساتھ ہیں. والدہ کا نام فرماتے ہیں فاطمہ, اور کہتے ہیں آغا بھائی تقریباً کوئی 2.5 سے 3 برس گزر چکے ہیں. مجھے مغرب کے بعد سے لے کے فجر تک روزانہ میں جاگ کر گزارتا ہوں. سر میں شدید چکر آتے ہیں, شدید سر میں درد ہوتا ہے. کیفیت کو تقریباً 2-2.5 سال ہو چکے ہیں. بہت ڈاکٹرز کو دکھایا, حکیموں کو دکھایا, بڑے عاملین کو دکھایا, بڑے مزاروں پہ حاضریاں دیں, بڑے بزرگوں سے دم کرائے, مگر کوئی بھی چیز میرے لیے کارگر ثابت نہیں ہوئی ہے. میں بہت زیادہ پریشان ہوں. میرڈ ہیں, بچے ہیں. جب ساری رات ایک شخص اس کرب و اذیت میں ہوتا ہے تو دن میں کام پہ کیسے جائے گا, جاب کیسے کرے گا, کاروبار کیسے کرے گا, کام پہ کس طرح سے وہ ارننگ کرے گا, اس کا دل دماغ کام پہ کیسے لگے گا. جب ایک انسان, ایک عام آدمی جب پوری رات جاگ رہا ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے, لوگ عموماً شادیوں سے لیٹ آتے ہیں تو نہیں سو پاتے ٹائم پر. بہت سے لوگوں کے گھر میں جنریٹر اور UPS نہیں ہوتے, لائٹ چلی جاتی ہے, ساری رات کروٹیں بدلتے رہتے ہیں. بہت سے لوگ کسی بیماری کی وجہ سے رات بھر جاگ رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ کاروبار نہ ہونے کی وجہ سے نہیں سو پاتے. بہت سارے لوگ اپنے گھریلو مسائل کی وجہ سے, بیوی سے جھگڑا ہو گیا, بچوں سے کوئی پرابلم ہو گئی, نہیں سو پاتے. تو وہ دوسرا دن ان کو بڑی مشکل سے گزرتا ہے. نہ ان کا کام پہ دل لگ رہا ہوتا ہے, سارے دن جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں, سستی آ رہی ہوتی ہے, انگڑائی لے رہے ہوتے ہیں, جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں, مطلب ان کا دل نہیں لگ رہا ہوتا پورا دن. ایک رات کی جو نیند ہوتی ہے نا, وہ دن میں آپ کتنا بھی سو لیں, رات کی جو 8 گھنٹے کی یا 6 گھنٹے کی جو رات کی آپ کی نیند ہے, اس کی جگہ دن کا کوئی بھی وقت آپ کا اس کے برابر نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی آپ کے اوپر خصوصی کرم فرمائے. یہ مسئلہ آپ کے ساتھ روحانی ہے, انشاءاللہ یہ حل ہو جائے گا. ایک تو 5 گانہ نماز کی ایک تو پابندی کریں, اور ہر نماز کے بعد یاسین شریف پڑھیے. یاسین شریف قلب قرآن ہے. 1 مرتبہ یاسین شریف جو فجر کے بعد یا عشاء کے بعد پڑھے, اس کے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. تو انشاءاللہ یاسین شریف کو پڑھنا ہے. ہر نماز کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کریں, پئیں, اور زمزم کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیجیے. جس کی زندگی میں زمزم شامل ہو جاتا ہے 99% پرابلم اس کی زندگی سے چلی جاتی ہے. میں نے آزمایا ہے. ہم نے زمزم کو صرف ایک پانی سمجھا ہے کہ یہ مکے میں, بیت اللہ میں ایک ایسا چشمہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑنے سے جاری ہوا تھا, اور وہ انشاءاللہ بروز قیامت تک جاری و ساری رہے گا. بس اس کو پی لو وہاں جاؤ تو. وہاں پہ جب حاجی حجاج جائیں یا عمرہ کرنے کے لیے لوگ جائیں, جب وہاں سے وہ پانی لے کر آئیں تو بس اس کو پانی کو پی لیا جائے, بہتر. بہت اچھی چیز ہے, ظاہر ہے اتنا متبارک پانی ہے, ماشاءاللہ بڑا مبارک ہے مسلمانوں کے لیے. اس سے بڑا کوئی پانی نہیں ہو سکتا یقیناً. لیکن اس کی ذرا افادیت پہ اور اس کے تھوڑے اس کی کوالٹیز کے اوپر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں نا ناظرین محترم, تو یہ پانی نہیں ہے, یہ ہمارے لیے سب کچھ ہے. مطلب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے, قبلے کی طرف منہ کر کے اگر آپ پانی پئیں کھڑے ہو کر زمزم کو, اور اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی. اکثر و بیشتر میں یہ بات اپنے پروگرامز میں بتاتا ہوں کہ میرے ایک بڑے اچھے دوست نے, جو ملک سے باہر تھا اور اس کی والدہ پاکستان میں ICU میں تھیں, تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے دعا کے. اس کو کسی نے مشورہ دیا, اس نے پانی زمزم اس کے پاس اویلیبل تھا, اس نے پانی نکالا, قبلے کی طرف منہ کیا, 3 سانسوں میں کھڑے ہو کے اس نے زمزم پیا, اور زمزم پی کر اپنی والدہ کی حیاتی کے لیے
اور ان کی صحت کے لیے دعا کی. آپ یقین کیجیے گا ان کی والدہ صاحبہ دوسرے دن ICU سے جنرل وارڈ میں شفٹ ہو چکی تھی. انشاءاللہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے, مسئلہ آپ کا انشاءاللہ حل ہو جائے گا. ہر نماز کے بعد یاسین شریف پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے, اور یاسین شریف کو زمزم پہ دم کیجیے اور زمزم خوب پیجیے. روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلائیے, اور پنجگانہ نماز کی پابندی کیجیے, اور باوضو رہنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہو جائے گا. سیالکوٹ سے ہماری بہن نغمہ ہے, والدہ کا نام فرماتی ہیں زینب ہے, اور ایک مسئلہ بتاتی ہیں کہ میں ایک ہی خواب ریپیٹڈلی بہت برسوں سے دیکھ رہی ہوں, اور وہ خواب کچھ اس طرح سے ہے کہ مجھے خواب میں سانپ نظر آتے ہیں, اور سانپوں کے سائز چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں, اور یہ خواب عموماً میں فجر کے بعد دیکھتی ہوں جب میں نمازوں کی پابندی کرتی ہوں. جب فجر کی نماز پڑھ کے جب میں سوتی ہوں, اور جب میں بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے اٹھتی ہوں, یا پھر اپنے شوہر کو جب کام پہ بھیجنے کے لیے 10-11 بجے میری آنکھ کھلتی ہے, تو میں یہ خواب دیکھ چکی ہوتی ہوں. میں بہت پسینے سے شرابور ہوتی ہوں, بڑی ڈری ہوئی ہوتی ہوں, بڑے خوف میں مبتلا ہوتی ہوں, اور کہنا یہ چاہتی ہیں وہ کہ ان کے خاندان میں اور ان کے رشتہ داروں میں کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو ان کے اوپر سفلی جادو اور اس طرح کے بلیک میجکس وغیرہ کراتے ہیں. میری بہن, خواب کی تعبیر بھی کچھ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ جس کو خواب میں سانپ نظر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے خاندان میں یا ان کے رشتہ داروں میں یا ان کے غیروں میں کہیں کوئی دشمنی کے ایلیمنٹس وغیرہ شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے گا. ایک تو سب سے پہلے 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں, اور باوضو رہنے کی کوشش کریں. تہجد کا ضرور اہتمام کریں. فجر کی نماز کی توفیق اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہے. فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھ جائیے, اٹھنے کے بعد 2 نفل تہجد کے ادا کیجیے, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اس کے ہاتھوں کو بلند کر کے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم فجر کی اذان تک پڑھیے. اس کے بعد فجر ادا کیجیے, اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھیے. عشاء کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھیے, اور 41 مرتبہ سورہ فیل پڑھیے, اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے. انشاءاللہ یہ پرابلم آپ کا جڑ سے ختم ہوگا. دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھیے, 41 مرتبہ سورہ فیل پڑھیے, اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیے, اور تہجد کی پابندی کیجیے. اور تہجد کے بعد فجر کی اذانوں تک آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کیجیے. روزانہ ایک یا کم سے کم ایک یا زیادہ سے زیادہ 11 بھوکوں کو صدقے کا کھانا کھلانے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر خصوصی کرم ہوگا. اپنے میزبان آغا منہاج کو اور ٹیلنٹ نیوز کی پوری ٹیم کو اس پروگرام یقین سے اجازت مرحمت فرمائیے. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات کے لیے حاضر ہوں گے, اور ہمیں اپنے معاملات سے آگاہ فرماتے رہیے. اس پروگرام میں ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے, اس پروگرام میں شامل ہوتے رہیے. اپنا نام, والدہ کا نام, کمپلیٹ ڈیٹ آف برتھ سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے. اور جو بھی اس پروگرام میں آپ کو وظائف دیے جاتے ہیں اور بڑی اچھی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے, اس پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کیجیے کہ اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیے, کیونکہ ہم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے. تو اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچانے کی کوشش کیجیے. اور تبلیغ کا ایک بہترین راستہ ہے کہ لوگوں کو نماز کی پابندی کے لیے ان کے رجحان نماز کی پابندی کی طرف لگائیے. زیادہ سے زیادہ کوشش کیجیے کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کے گھر میں جانمازیں بچھیں, مصلے بچھیں, اور وہ اس پہ نماز پڑھیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تقنطوا من رحمت اللہ.